سفر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سفر ہی ہے جی، کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور سب کچھ نے اللہ کو لوٹ جانا ہے، تو یہ آنا ہے اور پھر یہ جانا ہے، تو ہر چیز ہر لمحہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سفر میں ہے۔ مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب اس سفر کے دوران مسافر جو ہے وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھنا شروع کر دے جی، ورنہ تو ہر چیز ہی سفر میں ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے والے پہلے دن سے ایک تو کیلنڈر کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر ایک جو ہے وہ کلاک ٹائم کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ کی اعضاء نے ایک سفر جو ہے وہ شروع کر دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع کر دیا۔ آپ خود سے حرکت نہیں کر پاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس بچے نے حرکت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی، اور پھر وہ دوڑنے لگ گیا، اور وہ پھر جو ہے وہ ریسیں جیتنے لگ گیا جی، اور پھر اس کا دوسرا سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا کہ جب اعضاء نے جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیا، اور قوا نے جو ہے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، جب شباب نے جو ہے وہ بڑھاپے کا سفر جو ہے وہ شروع کیا، تو بچپن سے ماں کی کوکھ سے جی گور تک جو انسان کا سفر ہے، اور پھر اس گور کے سفر کے بعد وہ پھر ایک اور سفر کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سفر ہے، یہ سارے کا سارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ یہاں پر رکنا اور رکے ہوئے ہونے کا تصور میں رہنا، یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ تو آپ کا جسمانی سفر ہوا، دوسرا سفر یہ بھی ہے کہ آپ کے علم کا سفر ہے۔ آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے، جیسے آپ کے اعضاء ڈیولپ ہو رہے تھے، ویسے ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی سینسز نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، اور آپ نے ماما بابا کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ نے تقریریں کرنی شروع کر دیں، اور پھر آپ کے ایک حافظے کا، آپ کی یادداشت کا اس کا سفر شروع ہو گیا جی، تو یہ ایک علم کا سفر ہے۔ اور پھر یہ بھی واپسی کے سفر میں جو ہے وہ جانے لگ جاتا ہے کہ آپ کی یادداشت جو ہے، میموری جو ہے وہ کمزور ہونے لگ گئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سادہ حق 70 گلاں کرے 72، کہ جب 70 تک آپ پہنچے تو وہ پھر آپ نے باتیں بھی جو ہے وہ اور سی کرنی شروع کر دیں، اور اس کی لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آنے لگی، تو یہ سارے جو ہے وہ سفر ہیں۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم ہیں جی، ہر لمحہ بذات خود یہ ایک سفر کے اندر ہے، تو سفر ہی ہے، اور ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے انسان کو کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہارا مکان نہیں ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، آپ اپنی حقیقت میں تو مسافر ہیں، یو آر اے ٹریولر آن دس پلانٹ ارتھ، ٹھیک، حقیقت یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں۔ اب اگر آپ نے خود اپنے ذات کو فریب دے دیا اور اس شعور میں رہ گئے کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، یہاں پہ میں نے رہنا ہے، تو پھر مسائل شروع ہو گئے، کیونکہ حقیقت میں آپ مسافر ہیں، سوچ آپ یہ رہے ہیں کہ آپ مقیم ہو گئے۔ اب جب مقیم ہو گئے، جب آپ نے اس کو مکان تصور کر لیا، تو تب ہوتا کیا ہے، آپ چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونے لگتے ہیں، جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے اس کے ساتھ آپ کی انسیت بڑھنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے رہنا ہے، آپ کا مکان ہے، تو پھر آپ چیزیں ایکوائر کریں گے جی، پھر آپ رزق کو ذخیرہ کریں گے جی، پھر آپ بینک بیلنسز جو ہے وہ بڑھائیں گے، جبکہ وہ مالک کی ذات کہتی ہے کہ میں تیرا رازق ہوں، واللہ خیر الرازقین جی، تو رازق کے اوپر سے ایمان ہٹ جائے گا، آپ اپنے تئیں خود کو اپنے ہی وجودی اعتبار سے جو ہے وہ مکین سمجھیں گے، اور پھر آپ ساری وہ حرکتیں کریں گے، ساری کی ساری وہ حرکتیں کریں گے جو ایک مسافر نہیں کر سکتا۔ اب مسافر کیا ہوتا ہے؟ مسافر
جب بھی آپ سفر پہ نکلیں گے تو آپ ہمیشہ تھوڑے سے تھوڑا سامان جو ہے وہ اٹھائیں گے تاکہ آپ کو چلنے میں اور سفر کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ ہو. جی اب حقیقت میں آپ مسافر ہیں, سمجھ یہ رہے ہیں کہ آپ مقیم ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ایک بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں کے اوپر لاد لیا اور اب آپ سے سفر ممکن نہیں ہے. جی کتنا بوجھ اٹھا کے چلا جا سکتا ہے؟ تو وہ پھر ہانپتے کانپتے وہ جو آپ نے سارا مادہ اکٹھا کیا, وہ جو سونے زیورات, جی وہ جواہر جو ہے وہ اکٹھے کیے اور چیزوں کے اوپر چیزیں جو ہے وہ خریدتے چلے گئے, تو وہ ایک بوجھ کے طور کے اوپر جو ہے آپ اپنے اوپر لادتے چلے گئے. تو اس نے آپ کو سفر نہیں کرنے دیا, اس مادے نے آپ کو روک دیا. جی اب آپ رک گئے, اب آپ کی کوئی گروتھ نہیں ہے, اب آپ اپنی منزل کے اوپر نہیں پہنچیں گے. مادہ بہت اچھی چیز ہے جی, لیکن مادہ آپ کی ملکیت میں رہے. آپ مسافر ہیں, آپ نے چیز استعمال کی, جی استعمال کرنے کے بعد اسے چھوڑی, آپ کو کہیں اور جانا ہے, اس کو لے کر آپ اٹھائے نہیں پھریں گے. جی تو مسافر جو ہے, جب انسان ایک مسافر کے شعور میں رہتا ہے تو اس کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنا ہی لیتا ہے, وہ قارون نہیں بنتا. اور قارون کا انجام آپ کے سامنے ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا, وہ خود اپنے خزانے کے اندر جو ہے وہ دب جاتا ہے. اور یہی آج کے قارونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور یہ سارے قارون وہی ہیں جن کو اپنی موت یاد نہیں, جو خود اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو دفناتے تو ضرور ہیں جی, ان کو اگلے سفر کے اوپر ضرور روانہ کرتے ہیں, ان کے اس وجودی سفر کے پہلے باب کی آخری صفحے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, لیکن خود جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری کتاب کا بھی آخری صفحہ یہی ہے, میرے سفر کا بھی انجام جو ہے وہ یہی ہونا ہے, بس باقی سب نے مر جانا ہے, میں نے نہیں مرنا. ایک تو سفر سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, دوسرا علم میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ علم میں اضافہ یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز جو مقیم ہے اس نے اس کے متعلق کسی سیکنڈ سورس سے, کسی ثانوی انفارمیشن کے اس سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی ہیں, چاہے وہ کوئی کتاب ہے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, چاہے وہ کوئی داستان ہے جی. تو اس کے متعلق اس کو جو جتنا بھی علم حاصل ہوا ہے اس کی سیکنڈری سورس ہے. جب آپ سفر کے اوپر نکل گئے تو تب آپ نے مشاہدہ کرنا شروع کیا اور تب وہ جو ہے وہ پرائمری سورس جو ہے وہ ہو گئی. اور پھر اسی سفر کے دوران کتنے واقعات خود آپ کے اوپر گزرے, تو وہ جو علم الیقین تھا وہ مقیم کا ہے. جب وہ سفر کی حالت میں آ گیا تو وہ عین الیقین ہو گیا, اس نے اس چیز کو دیکھ لیا, اور جب وہ خود اس میں سے گزر گیا. اب مسافر کے اوپر بہت سارا کچھ گزرتا ہے نا, یہ دقت ہے, دشواری ہے جی, یہ آسائش تھوڑی ہے, اس کے اندر پریشانیاں جو ہے وہ بھی آئیں گی. تو آپ اس واقعے کا حصہ ہو گئے. بہت سارا کچھ ایسا ہوتا ہے جو مسافروں کے اوپر گزرتا ہے جو بیان سے بھی باہر ہے. مشکل ہے میرا بھائی جی, کوئی ایسا کارنامہ تو نہیں آپ نے انجام دیا تھا کہ جہاں پر تھے وہاں سے یوں یہاں پہ بھیج دیے گئے جی, تو مشکل میں بھیجے گئے ہیں. سکون کی زندگی تو وہاں گزار رہے تھے, من و سلوہ اتر رہے تھے, دودھ کی نہریں جو ہے وہ تھیں جی. تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی وائلیشن ہوئی تھی, تو اس کے بعد تو سارا جو ہے وہ مشکل کی کہانی ہے, وہ دشواری کی داستان جو ہے وہ ہے. تو اس دشواری کی داستان میں اپنے آپ کو آسائش میں رکھنے کی خواہش جی بذات خود جو ہے وہ یہ کم عقلی ہے. تو یہ دشواری ہی ہے, یہ دقت ہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ اپنے دامن کو کانٹوں والی جھاڑیوں سے بچا کر ہی جو ہے وہ گزرنا ہے جی, گزرنا ہے, سفر کرنا ہے, رکنا جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ رکنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی آپ بے وقوفیاں جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں, ویسے ہی آپ کو چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے لگ جاتی ہے جی. آپ نے بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں, وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں, آپ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے جی. آپ نے بہت سارے لوگ ایسے ملے ہوں گے جن کو اپنی چیزوں کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے
جی اب جب آپ مسافر ہیں تو آپ سب کی خیر مانگتے ہوئے جا رہے ہیں جی. جب آپ مقیم ہیں تو پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے جو ہے وہ دغا دے دیا جی. تو جو مسافر ہے اس کے لیے وہ دوست جو ہے وہ تو سارے دوست ہیں. اس کے ساتھ سلام بھی لے رہا ہے, وہ کسی کا شکوہ جو ہے وہ بھی نہیں کہہ رہا. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی میرے جیسا مسافر ہوگا تو شاید کسی دوسرے مسافر کے کسی جملے سے پریشان ہو جائے, ورنہ جو واقعی میں ٹریولرز ہوتے ہیں تو وہ تو خود بھی دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھیں گے, ہیلو ہائے کر کے خود جو آگے چلے جائیں گے, کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسرا بھی مسافر ہے جی. اور جب مسافر ہوتے ہیں آپ تو آپ کے اوپر مختلف حالتیں جو ہے وہ گزرتی ہیں, مختلف سٹیٹس میں آپ داخل ہوتے ہیں. مقیم ہونا ایک سٹیٹ کا نام ہے جی, اور اس ایک حالت سے آپ کو پیار ہو گیا اور اس ایک حالت میں ہی آپ رہے جی, وہ آپ کا حال ہو گیا جی. اس ایک سٹیٹ کو آپ نے اپنا سٹیشن بنا لیا تو آپ نے دیکھا کچھ نہیں. تو جو مسافر ہے وہ مختلف حالتوں سے گزرے گا, وہ مختلف سٹیٹس میں سے جو ہے وہ گزرے گا. وہ کبھی جو ہے وہ اللہ کے تخلیق دیکھ کر جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہوگا اس کے جمال کی, سبحان اللہ کی رٹ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوگا جی. کبھی جو ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا تو وہ لنگڑاتا ہوا جو ہے وہ چلے گا. تو اس کے اوپر حالتیں جو ہے وہ بدلتی رہیں گی جی, اور وہ یوں ہی ان بدلتی حالتوں میں سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھے گا. تو جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھا ویسے ہی آپ اٹیچمنٹ کا شکار ہو گئے, اور جو ہی آپ اٹیچمنٹ کا شکار ہوئے تو پھر کسی بھی چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, حتیٰ کہ آپ اپنے علم کو نہیں چھوڑ سکتے. بہت سارے جو ہے وہ یونیورسٹی پروفیسرز سے میں ملا ہوں جو بڑے دانشور بھی ہیں, لیکن وہ اپنے علم کو چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہیں جی. جو میں جانتا ہوں وہی ہے جی. جب آپ مسافر ہیں تو آپ یہ دعویٰ نہیں کرتے. مقیم جو ہے وہ تکبر کرتا ہے, میری جائیداد ہے, میری پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, میں نے یہاں رہنا ہے, یہاں میری حکومت ہے جی. میں مسافر ہوں, یہ ساری کائنات ملک خدا است ماست جی. تو وہ تکبر میں نہیں جاتا ہے جی, وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے, اس کو کسی چیز سے جو ہے وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. آپ جب مقیم ہو جاتے ہیں تو آپ تو اپنے نام میں اور اپنی میں کے اندر قید ہو گئے جی. تو آپ کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو سفر کئی حوالوں سے ہے. سفر جو ہے وہ زمین کے اوپر چلنا جو ہے وہ بھی ہے, اور پھر ایک سفر اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ بظاہر جو ہے وہ زمین پہ مسافتیں طے ہو رہی ہیں, لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ خود اپنی ذات کے اندر کا ایک سفر کے اوپر جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ جو صوفیاء کرام جن سفروں کے اوپر نکلے اور انہوں نے سفر طے کیے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. وہ علمی سطح کے اوپر بھی سفر جی, وہ یقین کے اعتبار سے بھی سفر, وہ اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے اور ڈھنگ کے اعتبار سے بھی سفر, وہ تعلق اور لا تعلقی کے درمیان کی داستان جو ہے وہ بھی ہو گئی جی. اور پھر وہ ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ خود اپنی ہی ذات کے اندر ایک سفر کے اوپر جو ہے وہ نکل پڑا. اور جو اپنی ذات کے سفر کے اوپر نکلا ہے, جس نے یہ سیلف جرنی جو ہے وہ کی ہے, تو جیسے آپ اگر بیرونی سفر کریں تو آپ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ارد گرد ہے کہ آپ کو حیرت میں نہیں لے جا رہا, حیران ہو گئے آپ جی. یوں ہی اسی طرح جب آپ کی اپنے اندر کے سفر میں خود اپنی ذات سے واقفیت ہونے لگتی ہے تو آپ تب بھی حیران ہونے لگ جاتے ہیں جی. تو سفر کی جو ہے یا سیر کی جو ہے وہ مختلف اقسام جو ہے وہ ہیں, اور سفر جو ہے وہ حیرانی کا نام ہے.